فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کل بروز قیامت میں مصطفیٰ خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی کم نعمت نہیں۔ رب کا بہت بڑا انعام ہے اس پر کہ جس سے حضور خود مصافحہ فرمائے۔ اور ایک مصافحہ ہوتا ہے دنیا میں، ایک مصافحہ ہوتا ہے اس وقت جب ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہو، ماں باپ چھوڑ دیں، بھائی بہن پیچھے ہٹ جائیں، دوست منہ لگائے نہ، اور اس وقت اگر حضور کسی سے مصافحہ فرمانے تو پھر کیسی عظمت اور شان کی بات ہے۔ تو آئے پھر آج ہم نیت نہ کر لیں کہ انشاءاللہ دن بھر میں کم سے کم 50 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ آج ہی سے کیوں نہ اس کا آغاز کر لیں، بلکہ ابھی سے آغاز کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں۔ یہ شرماہٹ، یہ جھجک، یہ ڈر، یہ خوف سب نکالیں۔ خاموشی کافی دیر سے ہو گئی ہے، اب خاموشی کو ختم کرنا ہے۔ اپنی زبان پر یا تو حضور کا درود و سلام ہو یا پھر رب کا ذکر ہو۔ اب بڑے باوا سے بولا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شمس خیر ورم، یا شبیر یا شبر لخمسة قطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں یہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ سویم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کچھ تذکرہ سننے کا اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس بابرکت محفل کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ، مبارکباد کے وہ مستحق وہ تمامی افراد و احباب کہ جنہوں نے یہ پوری مقدس اور بابرکت محفل کا انعقاد کرنے میں شب و روز کاوشیں کی، بالخصوص ہمارے عابد بھائی جو ایک بزم کو لے کر چل رہے ہیں اور بڑی استقامت کے ساتھ بزم فیض رضا و نظر عطار اتنی خوبصورت نام کے ساتھ اس بزم کو لے کر چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی ذوات مقدسہ ہی کا فیضان ہے کہ جن کے فیضان سے اس بزم کو چلتے ہوئے آج 10 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح مزید دین کی کاوش کے لیے، کوشش کے لیے، محنت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اسی طرح خوب انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی شریر کی شرارت سے، چاہے وہ شیطان ہو یا انسان ہو۔ شیطان کی شرارت کیا ہوتی ہے کہ وہ نفس کے اندر یہ بات لے کر آتا ہے کہ الحمدللہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے، بہت سی مجلسیں آئیں، نشستیں آئی ہیں، وہ آ کر چلی گئی، ہم تو دیکھو 10 سال سے لگے ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس دل میں یہ بات آنی ہی نہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پورے 10 سال کے 10 سال ضائع ہو جائیں۔ ہم نے بڑا اہتمام کیا، بڑی محنت کی،
لیکن جب آخرت میں نامہ اعمال کھلے تو کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ مزید خوب برکتوں کے ساتھ انہیں اس محفل کو خوب سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح یہ مسلک اہل سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم پھر دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں خوب اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے لیے مزید معاونین کو پیدا فرمائے، ہر رکاوٹ سے انہیں بچائے، اور یہ مستقل چلتے رہیں، بلکہ ہو سکے تو رب کا اتنا کرم ہو جائے کہ یہ محفل یہاں بھی سجے اور مدینے کی گلیوں میں بھی سجے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اس مسجد کی کمیٹی، بالخصوص اس خوبصورت مسجد کے خوبصورت امام جن کی آواز سے الحمدللہ پورا حیدرآباد متاثر ہے، جن کے علم سے پورا حیدرآباد متاثر ہے، زینت القراء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز سکندری صاحب، کہ جو یہاں پر رہ کر اس محفل کے سجانے میں اپنی تمام معاونت کو حاضر رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں، فضل و کمال میں، دین کے تبلیغ کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے، حضرت کو خوب صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام جسمانی روحانی بیماری سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے، جتنے کمیٹی کے ارکان ہیں رب تعالیٰ تمام ہی کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید ہی کی آیت مقدسہ سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ رب فرماتا ہے کہ تحقیق بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہے۔ میں آپ سب کے سبحان اللہ چاہوں گا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ بریانی ہے آخری میں اور ہے بھی گوشت کی، تو کہے نا پھر سبحان اللہ۔ اور پھر عابد بھائی سے میں یہ کہہ دوں گا جو سبحان اللہ کہے اسے دیکھ لیں، اسی کو بریانی کھلائیے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، سارے غوث پاک کے ملک ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ بس تھوڑا جاگتے ہوئے آپ مجھے سبحان اللہ کہہ کے جگائیں، میں آپ کو مصطفیٰ کریم کا فرمان سنا کر جگاتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ کون سے ایمان والے؟ وہ ایمان والے کے محبوب جنہوں نے درخت کے نیچے تمہارے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ اب یہ کون سی بیعت کی بات چل رہی ہے؟ کون سے وہ مسلمان ہیں کہ جن کے لیے رب کائنات خود یہ فرما رہا ہے کہ دنیا راضی ہو یا نہ راضی ہو، دنیا کا مالک ان تمام شخصیات سے راضی ہو چکا ہے۔ اب وہ کون سی عظیم شخصیت ہیں؟ اہل ایمان کی جستجو ہوتی ہے کہ ذرا ان کی صورت تو نظر آ جائے، ان کی سیرت تو پتہ چل جائے، وہ مقدس شخصیات تھی کون جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں۔ وہ کون تھے؟ آئے مفسرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان تمام شخصیات میں وہ 1400 صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصطفیٰ کریم سے جہاد پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے پر بیعت کی تھی۔ یہ وہ 1400 صحابہ کرام ہیں۔ اب صورت کیا بنی؟ ظاہری صورت کیا بنی؟ ظاہری صورت یہ بنی، روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام ہجری کے 6 سال ہوئے، آپ مدینہ منورہ سے نکلے مکے کی طرف بنیت عمرہ۔ حضور نکلے ہیں، رب تعالیٰ حضور کے اس مقدس عمرے کی طرف نکلنے کی برکت سے رب تعالیٰ ہمیں بھی جلد عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام عمرے کے لیے مدینے سے نکلے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش نے روک دیا، کم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم جنگ کرنے نہیں آئے، کیونکہ جنگ کرنے والا 2 کپڑوں میں آتا نہیں ہے، جنگ کرنے والا ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتا ہے،
لیکن کفار جانتے تھے یہ ایمان والے ہیں، ہتھیار ہو یا نہ ہو، اگر یہ میدان میں آ جاتے ہیں تو ان کا اعتماد ہتھیاروں پر نہیں ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کی نسبت پر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب وہ کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا ہم جہاد کرنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم یہاں پر آئے ہیں عمرے کی نیت سے۔ اب وہ نہیں مانے، کہا ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے۔ آج بھی لوگوں کو اوپر سے ہی آرڈر ہوتا ہے، لیکن کسی کو کہیں سے بھی آرڈر ہو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو مدینے سے آرڈر ہوتا ہے۔ حضرات محترم توجہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار قریش سے مذاکرات کے لیے بطور سفیر رسول جس صحابی کا انتخاب فرمایا ہے، صحابی کا نام میں لوں گا، مچل کر سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے نا کہ جن کے سامنے بیٹھ کر صحابی کا تذکرہ کر رہا ہو یہ سارے مصطفیٰ کریم کے ہر صحابی کے ملنگ بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، جس صحابی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بطور سفیر رسول کفار قریش سے مذاکرات کے لیے بھیجا، وہ کوئی اور صحابی نہیں بلکہ داماد رسول، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ داماد رسول، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو بطور سفیر رسول مکے بھیجا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیغام لے کر پہنچے۔ پیغام کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے پیغام حضور نے دیا، جا کر کفار سے کہہ دینا ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اور کہا جو کمزور مسلمان ہیں انہیں بتا دینا کہ رب نے مجھے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، رب نے مجھے بتایا ہے کہ ان قریب فتح مکہ ہوگا، اور مسلمانوں کو فتح مکہ کی بشارت سنا دو۔ حضرات محترم، یہ حضور کا غیب حضور کو پہلے پتا تھا، حضور نے پہلے کہا جاؤ جا کر بتا دو کہ ان قریب مسلمانوں کو مکے کی فتح کی بشارت ملے گی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے جاتے ہیں، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے شریف جاتے ہیں۔ آپ مکے پہنچے، آپ نے کفار سے مذاکرات کیے۔ کفار نے کہا عثمان دیکھو ہم حضور کو تو نہیں آنے دیں گے، 1400 صحابہ جو آئے ہیں انہیں بھی نہیں آنے دیں گے، عثمان ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ رہا سامنے کعبہ۔ اب عاشق کا امتحان ہے، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف کعبے کا کعبہ ہے، اب امتحان ہے۔ حضرات محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا دیکھو یہ سامنے کعبہ ہے، یہ سامنے جائے زمزم ہے، جاؤ جا کر طواف کرو، جاؤ جا کر زمزم کے مزے لو۔ سنیوں سنو عثمان غنی کا عشق۔ آج ہم پر کہا جاتا ہے نا یہ کیسا شعر پڑھتے ہو کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ خدا کا ذکر کافی نہیں۔ عثمان غنی کا یہ عمل اسے جواب دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر فرمایا او کافروں، عثمان مسلمان ہے تو مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے عثمان کا ایمان یہ گوارا کرتا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم حدیبیہ میں ہو اور عثمان خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ کہ یہ ایمان گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہم طواف کریں گے، اس وقت کریں گے جب آگے آگے مصطفیٰ ہوں گے، پیچھے پیچھے غلام ہوں گے۔ یہ عشق ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا نا یہ خانہ کعبہ، عثمان دیکھو سامنے خانہ کعبہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے آنکھوں پہ رکھ لی
فرمایا ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں گے اس وقت جب خانہ کعبہ کی زیارت مصطفیٰ کریم اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ ایسا عشق صحابہ نے سکھایا عشق ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ جو عشق کی باتیں ہیں نا یہ برے صغیر میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم نے اصل عرب دیکھا نہیں ہے۔ یہ تو عرب وہ ہیں جو سلمان خان کو بلا کر اس کا مجسمہ بناتے ہیں۔ ہم جس عرب کی بات کر رہے ہیں وہاں ابو بکر عمر عثمان علی رہتے ہیں، وہاں وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے عشق کا معیار یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر رب کی عبادت کرتے نہیں ہیں۔ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو حضور کے پیچھے پیچھے، اور پڑھتے بھی کیسے ہیں؟ حضور کو دیکھ دیکھ کر۔ اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ عمرہ طواف کرتے ہیں نا، طواف ہوتا کب ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کو، حضور کو تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن صحابہ کے عمل نے بتایا ہے عبادت مقبول اس وقت ہوگی جب ساتھ مصطفیٰ کریم ہوں گے۔ اب یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرات محترم، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، وہاں صحابہ کرام حدیبیہ میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا، آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار عثمان بڑا خوش قسمت ہے، عثمان بڑا خوش قسمت ہے۔ دیکھو نا وہ مکے پہنچ گیا ہے، اس سرزمین پہنچ گیا ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اس سرزمین پہنچ گیا ہے جہاں زمزم ہے۔ آج تو عثمان کے بڑے مزے آ رہے ہوں گے، آج تو عثمان طواف بھی کر رہا ہوگا، آج تو عثمان زمزم بھی پی رہا ہوگا۔ اب جب یہ باتیں کر رہے تھے نا، یہ آواز مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں آئی۔ وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، یہاں عثمان غنی پر اعتماد مصطفیٰ کریم کا۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کی نا کہ عثمان نے تو طواف بھی کر لیا ہوگا، عثمان نے تو زمزم بھی پی لیے ہوں گے، عثمان نے تو اپنا عمرہ بھی ادا کر لیا ہوگا۔ حضور قریب سے گزرے نا تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم تو عثمان کی تعریف کر رہے ہیں، عثمان بڑا خوش قسمت ہے، عثمان نے تو آج اتنا بڑا نصیب پا لیا ہے کہ وہ عمرہ بھی کر چکے ہوں گے، طواف بھی کر چکے ہوں گے، زمزم بھی پی چکے ہوں گے۔ اب سنیں حضور کا جملہ توجہ کے ساتھ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میرے صحابہ مجھے اپنے عثمان پر اعتماد ہے، عثمان ہمارے بغیر نہ طواف کرے گا، نہ زمزم پیے گا، نہ دیگر عمرے کے ارکان ادا کرے گا۔ یہ ہے صحابہ پر حضور کا اعتماد، یہ ہے صحابہ پر حضور کا اعتماد۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کے کفار سے، کفار نہ مانے، پھر مسلمان جو کمزور تھے ان کے پاس جا کر کہا فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ان قریب فتح ہمیں ملے گی۔ عرض کی تمہیں کس نے کہا عثمان؟ کہا اسی نے کہا ہے کہ جس نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ روایت میں آتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے روک دیا، کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب وہاں کفار نے روکا، حدیبیہ میں یہ مشہور ہو گیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جس صحابی کے کان میں یہ آواز آتی عثمان شہید ہو گئے، صحابی کہتے عثمان شہید ہو گئے اور کافروں نے شہید کر دیا، پہلے تو صرف عمرہ کرنے آئے تھے، اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پھر جہاد کریں گے، اور جہاد بھی ایسا ہوگا کہ مکہ فتح آج ہی ہو کر رہے گا۔ اب یہاں یہ جذبہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو،
جو کہہ رہے ہو اس پر ثابت قدم رہو گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اس جہاد پر، اس جنگ پر ثابت قدم رہو گے۔ ایک ایک صحابی نے آ کر بیعت کی، ایک ایک صحابی نے آ کر بیعت کی، ایک ایک صحابی نے آ کر بیعت کی۔ جب سارے صحابہ نے آ کر بیعت کر لی نا، پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ ادھر دیکھو، فرمایا یہ ہے میرا دایاں ہاتھ، یہ ہے میرا بایاں ہاتھ، اس بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم نے بیعت کی ہے مجھ سے، لیکن آج میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اب میں عثمان کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، صحابی رسول تڑپ گئے، تڑپ کر فرماتے ہیں قربان جائے عثمان غنی کی عظمت پر، یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر صحابی نے اپنے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ عثمان وہ خوش قسمت ہے کہ جس کے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کی ہے۔ اب کچھ مولوی صاحب کہتے ہیں، دیکھو آپ کہتے ہو، یہ بریلوی کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم تھا۔ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا، حضور کو پتا نہ ہوتا عثمان شہید نہیں ہوئے؟ کیا عثمان شہید نہ ہوئے حضور کو پتا نہ چل جاتا؟ اور پتا چل جاتا تو پھر بیعت کیسی؟ میں نے کہا مولوی صاحب آج کل تو آپ کے یہاں پر بھی بیعت ہونا شروع ہو گئی ہے، کل تک تو ہم قادری کہلائے تو بدعتی تھے، آج تو خود قادری کہلاتے ہو، کل تک اگر ہم چشتی کہلائے تو ہم بدعتی تھے، آج تو خود چشتی کہلا رہے ہو۔ حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے والد صاحب زندہ ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر اپنے پیر سے ان کی بیعت کرواؤ نا۔ وہ کہتے ہیں حضرت جی اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بیعت ہوتی ہے نا یہ ہوتی زندہ کی ہے، نہ سمجھے نہیں سمجھے۔ کہا جی جو بیعت ہوتی ہے نا، بیعت یہ اس کی ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر کہنا کہ زندہ آدمی ہی بیعت کر سکتا ہے، تو میں نے کہا عقل کے اندھو، مصطفیٰ کریم نے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر کے بتا دیا ہے کہ رب نے مجھے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، مجھے پتا تھا عثمان زندہ ہے، اسی لیے عثمان کی طرف سے خود بیعت کی ہے۔ تو یہ حضور کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم کو رب نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا نا اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ حضرات محترم بس گفتگو کو بالکل اختصار کے ساتھ میں آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بہت بڑی ہے، اگر ایک ایک صفت، ایک ایک خصائل پر اگر گفتگو کرے تو یہ ساری راتیں گزر سکتی ہیں، یہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات محترم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا کتنی بڑی نعمت ہے۔ حیا، یہ جو حیا ہے نا، حیا، یہ حیا ایسی چیز ہے جو ہر گناہ سے روک دیتی ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا جس قوم سے حیا چلی جائے پھر وہ جو چاہے کرے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ کیوں؟ مانے روکنے والی چیز ہی ختم ہو گئی ہے، اب اس سے کون سی چیز روکے گی؟ فرمایا حیا وہ شے ہے کہ جب کسی کے پاس سے چلی جاتی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، پھر وہ ہر چیز کر بیٹھتا ہے، پھر وہ شراب بھی پی لیتا ہے، پھر وہ زنا بھی کر لیتا ہے، پھر رب کی کھلا نافرمانی کرتا ہے۔ اور جس سے حیا کی دولت مل جائے پھر وہ شراب سے بھی رکتا ہے، پھر وہ زنا سے بھی رکتا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکتا ہے، پھر وہ ریاکاری سے بھی رکتا ہے، ہر اس گناہ سے رکتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور جسے حیا اتنی ملی ہو کہ جتنی کسی کو نہ ملی ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، توجہ رکھیے گا، فرماتے اشد امتی حیاء
فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری امت میں جو باحیا ہے، کہو سبحان اللہ، میری امت میں جو سب سے زیادہ باحیا ہے، فرمایا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، فرمایا جو میری امت میں سب سے زیادہ باحیا ہے اس کا نام عثمان بن عفان ہے۔ کتنے باحیا تھے، کتنے باحیا، اللہ اکبر۔ اگر صرف اسی وصف پر کلام کرے نا ساری رات گزر سکتی ہے کہ کلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ایسا وصف آپ کا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ نے بیعت کی نا، توجہ چاہوں گا، آپ نے جب بیعت کی آپ خود فرماتے ہیں جب سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے، فرماتے اس کے بعد سے لے کر اب تک جھوٹ نہیں بولا ہے، بے حیائی والی گفتگو نہیں کی ہے، اور فرماتے جس ہاتھ سے بیعت کی ہے نا اس ہاتھ کو کبھی شرم گاہ پر نہیں لگایا ہے۔ یہ ہے حیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کامل الحیا تھے کہ جب آپ غسل فرماتے تھے نا، فرماتے تھے چار دیواری کے اندر، یعنی بالکل چاروں طرف سے پیک، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی آپ تہمت پہن کر غسل کیا کرتے تھے، صرف آپ کے اوپر کا حصہ کھلا رہتا، باقی بالکل پیک رہتا۔ اور کس طرح کرتے؟ فرماتے بالکل سمٹ کر کرتے، یعنی اتنا اپنے آپ کو پیک کرنے کے بعد بھی سمٹ کر۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا۔ اور پھر جب آپ کو حیا کا اتنا اعلیٰ وصف ملا نا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا صدقہ ہمارے بچوں، ہماری بہنوں، ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کہ میرا عثمان بڑا باحیا ہے، اے مولا میرا عثمان بڑا باحیا ہے، اے مولا اگر تو قیامت کے دن اس سے حساب لے گا نا کہ جواب نہیں دے پائے گا۔ کیسے حضور اپنے لاڈلے عثمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے مولا اگر تو اس سے حساب لے گا نا حیا مانے آ جائے گی جواب دینے پر، یہ جواب نہیں دے پائے گا، اے مولا کرم فرمانا، اے مولا بغیر حساب و کتاب کے اس سے بخشش بھی عطا فرما دے، جنت بھی عطا فرما دے۔ اب دعا مانگے حضور اور قبول نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو پھر بڑی ہے نا، آپ کو یہ مقام تو مل گیا، لیکن توجہ چاہوں گا، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے میدان میں آئیں گے تو رب تعالیٰ انہیں روک لے گا اور روک کر فرمائے گا عثمان شفاعت کرو، شفاعت کرو، شفاعت کرو۔ اور کتنوں کی شفاعت؟ فرمایا 70,000 کی شفاعت کرو۔ کہو نا سبحان اللہ، 70,000 کی شفاعت۔ اور یہ 70,000 کوئی عام بندے؟ کہا نہیں، فرمایا 70,000 وہ کہ جن کے اعمال کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، ایسے 70,000 کی شفاعت کرو، ہم تیری شفاعت کے بدلے ان 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جا رہے ہیں اور جس کی شفاعت کریں گے وہ بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی شفاعت نہیں کرے گا، میں نے کہا جس نبی کا عثمان ایسی شفاعت کرے گا، جس نبی کا عثمان ایسی شفاعت کرے گا تو پھر اس امام الانبیاء کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت۔
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری اعتبار سے فطرتاً با حیا تھا، با کردار تھا۔ دور جاہلیت میں جہاں زنا عام، جہاں شراب عام، جہاں ہر قسم کا گناہ عیب نہیں سمجھا جاتا، وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں اپنے لیے شراب کو بھی حرام کر لیا تھا، زنا کو بھی حرام کر لیا تھا، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے تو پھر ان صفات میں اور نکھار پیدا ہو گیا، اور ایسا نکھار پیدا ہوا کہ آپ کے جود و سخا، آپ کے حسن و اخلاق کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی، توجہ چاہوں گا، اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ صرف حسن اخلاق اور آپ کی سیرت کی نمایاں کردار کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی نخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرمایا، اور یہ نکاح ایسا بابرکت تھا، ایسا بابرکت تھا کہ اس وقت کے عرب فرمایا کرتے تھے کہ اس پوری دنیا میں، اس روئے کائنات میں اس جوڑے سے حسین جوڑا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا حسین جوڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب 2 ہجری جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے، اور اس قدر زیادتی کے ساتھ آپ روتے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما یبکیکا، اے عثمان کیوں روتے ہو؟ عثمان کیا وجہ ہے رونے کی؟ عرض کرتے حضور آپ سے دامادی کا رشتہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، حضور بس یہی ایک غم ہے جو رلاتا ہے۔ اب سنیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، یہ جملہ مرقات میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اے عثمان، ھذا جبریل بامر اللہ تعالی، اے عثمان یہ جبریل ہے جو اللہ کا حکم لے کر آیا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ میں اب آپ سب کے چہرے دیکھنا چاہوں گا، یہ باتیں ہمارے یہاں بہت کم بتائی جاتی ہیں، لیکن میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم رضوی ہیں، ہم عطاری ہیں، ادھوری بات بتاتے نہیں ہیں، اسلام کا ہر صورت جو حسین چہرہ ہے وہ بتا دیتے ہیں، تاکہ نہ بندہ رافضی بنے، نہ بندہ خارجی بنے، بلکہ ٹناٹن سنی بنے۔ یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے آ گئے ہیں جو ادھوری بات بتاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود ہیں، جب تک اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں، انشاءاللہ حق بتاتے رہیں گے۔ اب سنیں کیا فرمایا ہے، فرمایا ھذا جبریل بامر اللہ تعالی ان اصفجک اختہا، ترجمہ سنیں اور جھومیں، فرمایا اے عثمان یہ جبریل ہے جو اللہ کا حکم لے کر آیا ہے، اور رب نے حکم دیا ہے کہ عثمان کو رلاؤ نہیں، عثمان کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اے مصطفیٰ اپنی دوسری شہزادی سیدہ رقیہ کی بہن سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی ہمارے حکم سے عثمان کے ساتھ کر دو۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بہت سے کم لوگوں کو بات ہضم ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی، ہو جائے گی، ورنہ پھکی انشاءاللہ پھر ہم ہی دیں گے۔ حضرات محترم، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے
نکاح جو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بات ادھوری نہ ہو، بات پوری ہو۔ جس طرح سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات کا نکاح کا حکم رب کائنات نے فرمایا تھا، اسی طرح سیدہ ام کلثوم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا حکم بھی رب کائنات ہی نے فرمایا تھا۔ اب میں کہوں گا نقیبوں سے شعر ایسے لکھو کہ جس میں پتہ چلے کہ اہل سنت ہو، کیوں کسی اور کی گود میں بیٹھتے ہو؟ اہل سنت کم ہے، ہمارے پاس سارے بزرگ الحمدللہ ہیں، کیوں کسی اور کے ترانے پڑھتے ہو؟ پڑھو اہل سنت کے ترانے، رب دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر میں جاؤ گے قبر میں بھی عزت ہوگی، اور جب میدان معاشر میں آؤ گے تو انشاءاللہ یہی بزرگ ہوں گے، کہیں گے تھے نکمے لیکن ہمارے تھے، اور رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ یہی ہاتھ پکڑتے ہوئے ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تو پھر آپ کا ایک لقب ہوا ذو النورین، کہو سبحان اللہ۔ اور یہ لقب کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، الاصابہ میں آپ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کی ایسی عظمت ہے، ایسی شان ہے، ایسا مرتبہ ہے کہ زمین پر عثمان کا نام عثمان ہے اور آسمانوں میں عثمان کا نام ذو النورین ہے۔ اور ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نور والا۔ میرے امام فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ کیوں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین؟ کیوں ہے؟ حضور کی شہزادی کے نکاح کی وجہ سے۔ اور کمال بتاؤں میں آپ کو، اور یہ بتا رہا ہلکے سے ہوں، ڈر کر نہیں، آپ کو سمجھانے کے۔ یہ ذو النورین وہ بھی کہتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کو نور نہیں مانتے۔ کیا کمال عقل پائی ہے تم نے بھی۔ کیوں دیو کے بندے بنے ہو؟ کیوں مصطفیٰ کریم کے غلام نہیں بنتے ہو؟ بنو مصطفیٰ کریم کے غلام، پھر ہر چیز روشن ہو جائے گی کہ جب ان کی شہزادیاں نور والی ہیں تو جن کی وجہ سے وہ شہزادیاں نور والی ہیں وہ آقا نور والے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور، تو عین ہے نور کا، تیری ہی تو وجہ سے سارے نور ہیں۔ حضرات محترم، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا وصف ہے، توجہ چاہوں گا کہ جو حضور کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں نا، یہ ایسا وصف ہے کہ پوری کائنات میں یہ صفت، یہ وصف، یہ شان، یہ عظمت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ کسی بھی فرد بشر کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی ہیں۔ عثمان غنی کی عظمت پر قربان نہ جائیں، قربان نہ جائیں حضرت عثمان غنی کی عظمت پر کہ آپ کے نکاح میں کسی نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی، امام الانبیاء کی ایک نہیں دو شہزادیاں آئی ہیں۔ اب بھی کسی کو عثمان غنی کی عظمت اور شان میں شک ہے؟ اب بھی کوئی بھوکنے والا بھوکے گا عثمان غنی کی عظمت پر؟ جن کی ذات پر رب اعتماد فرمائے، جن کی ذات پر خود مصطفیٰ کریم اعتماد فرمائے،
مجھے ذرا بتاؤ نا، آپ سب بھی تو بچیوں والے ہیں نا، کسے دیتے ہیں بچی اپنی؟ جو بے ادب ہو، جو گستاخ ہو، جو ایسا دوگلا بندہ ہو، اسے اپنی بچی دی جاتی ہے، کہ بچی اسے دی جاتی ہے کہ جس میں ہر اچھی خوبیاں ہو؟ اور ہم اگر کسی کو پسند کریں تو خامی ہو سکتی ہے، عیب ہو سکتا ہے، ہماری انتخاب میں، ہمارے ڈھونڈنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جس کا انتخاب خود رب فرمائے، جن کا انتخاب خود مصطفیٰ کریم فرمائے، پھر اس عثمان غنی کی عظمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت، اللہ اکبر، توجہ، آپ کی سخاوت کتنی عظیم سخاوت! لوگ سخاوت کا بات کرتے ہیں، ہر ایک کی سخاوت، لیکن کچھ سخاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو مثالی بن جاتی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت مثالی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کچھ ایسے وصف ہوتے ہیں کہ بندہ جب اس وصف کے اندر بالکل مستغرق ہوتا ہے تو وہ وصف اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو جاننا ہو تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھ لیں، حضرت عثمان غنی کی سیرت بتائے گی کہ سخاوت کیا ہے۔ اللہ اکبر، روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرما کر ترغیب دے رہے تھے کہ ہمارے پاس مال و متاع کم ہے، کون ہے جو مال دے گا؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا ساز و سامان پیش کرے گا؟ توجہ چاہوں گا آپ سب کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی حضور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے، اور ایسے نہیں، فرمایا ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ۔ مثال دوں ایک اونٹ کی، ہمارے دنیاوی اس اعتبار سے ایک پیراڈو سمجھتے ہیں کتنے کی ہے؟ 2.5 سے 3 کروڑ کی پیراڈو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت اونٹ کا وہ ویلیو تھی جو آج پیراڈو کی ویلیو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں پیش کر دیے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا ساز و سامان غزوہ تبوک کے لیے پیش کرے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر عرش کے حضور 200 اونٹ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے، اور یہ بھی ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا، پھر آپ نے ترغیب دلائی، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال غزوہ تبوک کے لیے پیش کرے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر بھی ان پر منافقت کا الزام، پھر بھی ان پر یہ الزام کہ دل میں ایمان تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، ظاہر ایمان تھا۔ تم لاکھ لے کر خطاب کرنے والے عثمان غنی کی عظمت پر شک کرو گے؟ تم دین بیچتے ہو، عثمان غنی نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ تم دین بیچ کر گھر بنا رہے ہو، عثمان غنی نے سب کچھ دین کے لیے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں قربان کیا۔ حضرات محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اس دفعہ 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ اکبر، ہے کوئی ایسا سخی؟ تو پھر دکھاؤ ہمیں، کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ملے گا۔ حضرات محترم، دعوے کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، بڑا آسان ہوتا ہے دعویٰ کرنا،
آج بھی کہیں بلایا جائے مسجد کی خدمت کے لیے، مدرسے کی خدمت کے لیے، تو ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے، حضور میری طرف سے اتنے لکھ لیجئے۔ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو یار ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا کام نہیں چل رہا یار، کچھ دنوں بعد، اچھا ایسا کرے اتنے لے جائیں اتنے چھوڑ دیجئے۔ آج تو یہ ماحول ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر قربان، کتنے اونٹوں کی نیت کی تھی؟ 300 نا، لیکن پہلے بھی تو 100 تھے، پہلے بھی تو 200 تھے نا۔ آپ نے 300 نہیں فرمایا، اللہ کی راہ میں جب 100 کی نیت کر لی ہے تو 100 بھی دی ہے۔ اللہ کی راہ میں 200 اونٹ کی نیت کر لی ہے، 200 بھی دیے۔ اللہ کی راہ میں 300 اونٹ کی نیت لی ہے، یہ 300 بھی دیے، ساتھ 300 اور اونٹ دیے۔ اور بعض روایتوں میں 1000 اشرفیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور اتنا ہے قبول فرما لیجیے، حضور اتنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اب دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی دیوانگی کا اظہار فرمایا نا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، حضور منبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے اور آپ فرماتے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ حضور فرما رہے تھے واہ 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 عثمان تیری عظمت پر ہم قربان، ہم قربان۔ حضور فرما رہے تھے عثمان کیا تیری شان ہے، تیری اس ادا کو رب نے بھی پسند فرمایا ہے، ہم نے بھی پسند فرمایا ہے۔ سن آج عثمان تیرے لیے اعلان ہے کہ آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام، یہ آپ کی شان و عظمت ہے کہ جب آپ اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر حضور اپنی عطاؤں کی بارشیں فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ کی سخاوت کی صرف ایک نظیر ہے حضور کے دور میں، یعنی حضور کے دور میں تو سارے اپنا مال پیش کرتے تھے، لیکن جب دور حضور کا چلا گیا نا سب نے اپنے دین کو بدل لیا، الیاذ باللہ۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ازالۃ الخفا میں فرماتے ہیں کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضور کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا دور خلافت، مدینے میں قحط پڑا، اور ایسا سخت قحط کہ تاجر تو چاہتا ہے نا جس چیز کی جب ضرورت ہو مہنگا کر کے بیچا جائے، پروفٹ زیادہ ملے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قحط کے زمانے میں کتنے اونٹ؟ تجارت کے 1000 اونٹ، خوراک اس وقت جس کی قحط تھی، خوراک سے لدے ہوئے وہ سارے اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ حضور یہ آپ کے اونٹ ہیں، یہ آپ کے اونٹ ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ اب جیسے تاجروں نے سنا نا عثمان کا اتنا مال آیا ہے، کیوں نہ عثمان سے دے دیا جائے۔ اب سارے مدینے کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے عثمان سودا کرتے ہو، سودا کرتے ہو، تاجر تھے نا منافع چاہتے تھے، کہا عثمان سودا کرتے ہو، کہا کتنا دو گے، کہا اتنا پروفٹ دیں گے، کسی نے کہا 5% پروفٹ دیں گے، کسی نے کہا 10% دیں گے، کسی نے کہا 20% دیں گے، کسی نے کہا 30%، حتیٰ کہ ایک تاجر نے کہا عثمان اگر سارا مال دے دو 50% تمہیں فائدہ دیں گے۔ کس تاجر کی نیت نہیں پھسل سکتی؟ تاجر تو کرتا تجارت ہے نا، اسے تو چاہتا ہے کہ پروفٹ مل جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ کہیں سے بھی پروفٹ حاصل ہو جائے، لیکن قربان جائیں عثمان غنی پر، آپ نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی، نہ تھک گئے ہو، شاید تھک گئے ہیں، محفل ختم نہ کر دیں،
لیکن اس کے بعد تو پھر ثنا خواں بھی آ رہے ہیں. توجہ رکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی ہے. اس کی حضور کیا دیر ہو گئی ہے؟ ابھی تو مال اترا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سودا کر لیں. دیر کا ہوئی ہے. کہا سودا پہلے ہو چکا ہے. اس نے کہا حضور 50% فائدہ دے رہا ہوں. آپ کا فائدہ ہے. اتنا بھی کوئی دے رہا ہے آپ کو؟ عثمان غنی نے فرمایا تو بہت کم دے رہا ہے. کہ حضور آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 1400 گنا مجھے فائدہ مل رہا ہے. کہ حضور بات سمجھ نہیں آئی. کہ حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ کون سا فائدہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں دوں گا، تم دنیا دار ہو، تم مجھے 50 سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو. یہ میں نے سارے اونٹ مدینے کے فقیروں کے ملک کر دیے ہیں، اللہ کی راہ میں خراب کر دیے ہیں. اب رب سے امید ہے کہ رب کائنات مجھے 50% نہیں، 100% نہیں، بلکہ اس مال کے بدلے 1400% نیکی عطا فرمائے گا. کیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھلا تاجر اپنا تو نقصان سمجھتا ہے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت پر قربان جائیں. آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ. اور آپ نے اتنا فائدہ اس امت کو دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کی توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی بات. تو نعت خواہ یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، یہیں پر آ کر بیٹھیں انشاءاللہ. آپ یہاں دیکھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ خود ہی تشریف لے آئیں گے اور یہاں آ کر بیٹھ جائیں گے. آپ پھر ان کی زیارت کر لیجئے گا. جب تک دین کی بات چل رہی ہو تو اس وقت دین کی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے سنیں، اللہ نہ کرے کبھی یہ کہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی بات چل رہی ہے نا وہ ذات بہت بڑی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو توجہ کہیں اور رہے، آئے ہوں خیرات لینے مل جائے ناراضگی. اللہ نہ کرے کہیں ایسا، اللہ نہ کرے کہیں ایسا. توجہ رکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نہیں 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. خریدی ہے. آپ سب ماشاءاللہ تاجر ہیں نا. کس چیز کو بیچا جاتا ہے؟ جو ملک ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. میں کہوں یار یہ مائک ہے نا یہ ارسلان کا ہے، آپ لے جائیں. اگلے دن ارسلان بھائی میرے پاس آ جائیں گے، حضرت دے تو دیا ہے، آپ کا نہیں تھا. وہ لے کر تو چلا گیا، آپ کی محفل میں عزت کر لی بس، لیکن اس کے پیسے دیں کیونکہ آپ کا نہیں تھا، میرا تھا، میں اس کا مالک تھا. کسے بیچ سکتے ہیں؟ جس کا بندہ مالک ہو. ایسا ہی ہے نا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان غنی نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے. نہیں سمجھے؟ جنت خریدی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما کر ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہیں. یہ دنیا ہو یا آخرت، جنت ہو یا جو کچھ کائنات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مصطفیٰ کریم کو مالک بنا دیا ہے. اب جسے جو چاہے بیچ دیں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو اختیار عطا فرمایا ہے. کب 2 مرتبہ خریدی ہیں؟ ایک مرتبہ جب بیر روما خریدا. اور یہ بیر روما کیا تھا؟ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت صرف ایک ہی کنواں تھا مدینے میں جو میٹھے پانی کا تھا، اور وہ بیر روما تھا. اس کے علاوہ جتنے پانی تھے یا تو خارے تھے یا نمکین تھے، اور خارا اور نمکین پانی پیا نہیں جا سکتا.
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो ये बीरे रुआं खरीद कर, रूम का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता है? अगर ये वक्फ कर देगा तो मैं उसे जन्नत में इससे बढ़कर चीज अता फरमाऊंगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उसके मालिक के पास गए, रकम दी, उसे खरीद कर मुसलमानों के मिल कर दिया। फरमाया पहली मर्तबा ये था कि जब आपने हुजूर से जन्नत खरीदी, और दूसरी मर्तबा, अल्लाहु अकबर, दूसरी मर्तबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद नबवी को तामीर फरमाया, क्योंकि जब तामीर फरमाया उस वक्त मस्जिद नबवी का साइज छोटा था, एक महदूद जगह थी, लेकिन जब मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई तो हुजूर ने फरमाया, कौन है वो शख्स जो फला जमीन को खरीद कर मस्जिद नबवी की तौसी के लिए वक्फ करता है? जो ये करेगा मैं जन्नत में उसे इससे बढ़कर जज़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उस मकान को लिया और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मरतबा जन्नत को खरीदा है मुस्तफा करीम से। अब आए बस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं। 18 ज़िलहिज्जतिल हराम, तहकीक के मुताबिक 12 ज़िलहिज्जा नहीं, 18 ज़िलहिज्जतिल हराम ये हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। और आपकी शहादत भी कैसे हुई? अल्लाह, ऐसी दर्दनाक शहादत रुए जमीन पर कहीं नहीं हुई, ऐसी दर्दनाक शहादत। अल्लाह, हज़रात मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत 12 साल का है, और आपका ये 12 साल दौरे खिलाफत इस्लामी सल्तनत के लिए सुनहरा दौर था। बहुत दूर दूर तक सल्तनतें पहुंची हैं, हत्ता कि फरमाया जाता है बिलोचिस्तान तक जो इस्लाम पहुंचा है वो उस्मान गनी के दौर में पहुंचा है। इतना आपने दूर दूर तक इस्लामी सल्तनत को फैलाया है। लेकिन जब इस्लाम फैला ना, तो ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान ही सिर्फ थे और दीगर लोग बर्दाश्त कर लें कि इस्लाम फैल गया। आज के बर्दाश्त नहीं करते, उस वक्त के कैसे बर्दाश्त कर सकते? अब रिवाज में आता है कुछ ऐसे थे जो यहूदी थे, मजूसी थे, वो सारे खड़े हुए, सबने प्लान बनाया कि कोई हम ऐसा काम करते हैं कि मदीने पहुंच जाते हैं, और जब मदीने पहुंच जाएंगे तो मकान उस्मान गनी का मुहासरा कर लेंगे और उस्मान गनी को बाहर नहीं निकलने देंगे और वहीं पर उन्हें शहीद कर देंगे। रिवायत में आता है ये सारे हज का एहराम वगैरह बांध कर, हज वाला रूब इख्तियार करके मदीने पहुंचे। तादाद 2000 थी। मकान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुहासरा किया, और ये मुहासरा 2, 3, 4, 5, 6 दिन का नहीं था। रावी रिवायत में आता है 40 दिन तक मुहासरा किया रहा, और ऐसा मुहासरा कि ना अंदर खाना जा सकता है ना पानी जा सकता। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज्जत तमाम करने के लिए आप बाहर निकले। आपने फरमाया, लोगों, जिस बीरे रूमा से तुम मीठा पानी पी रहे हो, जानते हो किसने खरीदा है? ये खरीद कर किसने मुसलमानों के लिए वक्फ किया है? मैं वही उस्मान हूं जिसने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया है। आज उस्मान को ये पानी नहीं पीने दोगे? फिर आपने फरमाया, ये मस्जिद नबवी का जो इतना वसी शहर है, जानते हो ये मकान किसने खरीद कर वक्फ किया है? मैं वही उस्मान हूं जिसने इतना बड़ा वसी एरिया मस्जिद के लिए वक्फ किया है। तो मुझे आज मस्जिद नबवी में आकर नमाज नहीं पढ़ने देते हो? आप बाहर, आप नीचे अपने घर में तशरीफ लाए। जितने बाहर थे बागी, उससे कई ज्यादा गुलाम आपके उस घर में मौजूद थे। अब सारे हथियारों से लैस थे। सारे गुलाम कहते, हुजूर इजाजत चाहिए, हुजूर सिर्फ अबरू का एक इशारा चाहिए, हम अपनी तलवारों से इन्हें नेस्तो नाबूद करके रख देंगे। हुजूर इशारा फरमा दे, हुजूर इशारा फरमा दे।
حضور نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ شیر ہو مدینہ اور مدینے میں میری وجہ سے خون بہے، میں نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو قربان تو کر سکتا ہوں، مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں پیشکش کر رہا ہوں، جو بھی شخص اپنے ہتھیار کو ابھی کے ابھی کھولتا ہے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس وقت جب سارے دشمن باہر موجود ہوں، اس وقت تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قربان نہ جائے عثمان غنی کی سخاوت پر، آپ کی عظمت اور شان پر، آپ نے فرمایا مدینے میں میری وجہ سے خون بہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ایسا سخت محاصرہ تھا کہ جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے نا، نام سن کر عاشق مچلے گا، جو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے ان میں سے ایک کا نام امام حسن اور دوسرے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ دونوں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آئے تھے۔ اتنا سخت محاصرہ اور ایسے محافظ تھے، لیکن چونکہ آپ نے رات میں بشارت سن لی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے ایک دن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر گئے اور جا کر فرماتے ہیں اے عثمان پانی کی پیاس تو لگ رہی ہوگی، 40 دن ہو گئے تم نے پانی نہیں پیا، 40 دن ہو گئے، تم وہ ہو جس نے بیر روما خرید کر ہمارے لیے وقف کیا، تم نے پانی تو نہیں پیا ہوگا نا؟ کوئی مسلمان ہے جو ان کے لیے بھی سبیل لگائے گا؟ کوئی ہے جو سبیل عثمان غنی لگائے گا؟ نہیں لگا سکتے نا، ہم کسی اور کی نقل ہی کرتے، نہ ہم امام حسن کا دن مناتے ہیں، نہ ہم عثمان غنی کے نام کا سبیل لگاتے ہیں، کیونکہ ہم کسی اور ہی کی نقل میں چلتے ہیں۔ خدا کے لیے نقل کسی کی چھوڑو، اصل سنی بنو۔ سبیل حسین سے منع نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبیل حسین کا پانی پی کر تو ہم جوان ہوئے ہیں، سبیل کا پانی پی کر تو ہمارے اندر قوت آئی ہے، سبیل حسین کا پانی پی کر تو ہمارے اندر غیرت آئی ہے، اور یہ وہ سبیل ہے جسے بنانے والے سنی ہیں، اور الحمدللہ اس سبیل کا آغاز کرنے والے ہندوستان میں تھے بھی سنی۔ حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، 40 دن گزر چکے ہیں پانی نہیں پیا ہے، پیاس تو لگی ہوگی نا؟ آپ نے فرمایا تم پیاس کی بات کرتے ہو، کل تک تو بڑا تڑپ رہا تھا پیاس، لیکن جب رات ہوئی نا تو رات کرم یہ ہوا ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا عثمان، میرے لاڈلے عثمان، تجھے پیاس تو لگی ہوگی نا، آنا میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاتا۔ فرماتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دست مبارک سے جو پانی پیا ہے اس کی ٹھنڈک اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، مجھ سے حضور نے فرمایا ہے عثمان اگر تم چاہو تو اس جتنے باغی ہیں ان سب سے مقابلے کے لیے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اگر چاہو تو آج کی افطاری ساتھ کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ایسی زندگیاں لاکھ قربان ہو جائے اگر مجھے آج کی افطاری آپ کے قدموں میں مل جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے زندگی سے کوئی غرض نہیں، آج افطاری کروں گا تو مصطفیٰ کریم کے ساتھ کروں گا۔ پھر اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کے بعد دن جمعہ 18 تاریخ ذی الحجہ کی عصر کی نماز پڑھ کر آپ قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ظالم باغی نے آپ پر وار کیا، آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید کے ورق پر گرے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو شہید کا خون جہاں گرتا ہے نا وہ جگہ اس کے لیے قیامت کے میدان میں گواہ ہوگی۔
گواہی دے گی. قربان نہ جائیں عثمان غنی کی شہادت پر. کسی کی شہادت کی گواہی بدر کی زمین دے گی. کہو سبحان اللہ. سارے عظیم ہیں، سارے عظیم ہیں. ہم کسی کی تنقیس نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، سارے عظیم ہیں. حضرات محترم، کسی کے خون کا قطرہ بدر میں گرا ہے تو بدر کی زمین گواہی دے گی. کسی کی گواہی احد کی زمین دے گی. کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی. لیکن قربان جائے عثمان غنی کی شہادت پر کہ عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن مجید کے اوراق دیں گے. عثمان غنی کی عظمت پر سلام سلام سلام. یہ بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند سیرت کے گوشے بیان کیے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا خود بھی کچھ پڑھ دیں. اب تو آن لائن فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کتابیں PDF میں مل جاتی ہیں، مختصر سیرت کی مل جاتی ہیں، وہ لیں پڑھیں تاکہ ہمارا دل بھی ان عظیم شخصیات کے نور سے منور ہو، ہمارے دل میں محبت پیدا ہو. رب تعالی ہم سب کو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.